جو انسان جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جو انسان تلک کا مطالبہ کرتا ہے، یاد رکھیں وہ اسلامی معاشرے سے ہٹ کر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ قرآن کے خلاف مطالبہ کرتا ہے۔ جو انسان جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا، وہ حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا، کیونکہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہی نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ سماج میں بھی وہ سب سے بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا ذلیل اور سب سے بڑا بد کردار سمجھا جاتا ہے۔ اس کو معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں دی جاتی بلکہ سب سے بڑا اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، نبی کے احکامات سے ہٹ کر، اللہ کے فرمانات سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ اسے اللہ کی رازقیت پر یقین نہیں، اسے اللہ کی خالقیت پر یقین نہیں، اسے اس پر یقین نہیں کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں، اسی لیے وہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن حدیث صریح الفاظ میں کہتا ہے کہ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نفرت کو پیدا فرما دے گا۔ جو شخص جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد دو خاندانوں میں جن میں محبت ہونی چاہیے تھی، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر کوئی دوستی، کوئی محبت نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر عداوت اور ہر وقت دشمنی اور جھگڑا ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ میرے دوستو، اتنا ہی نہیں بلکہ شادی کے بعد جو اولاد ان سے پیدا ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، وہ اولاد بھی بددین اور دین سے ناواقف پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث صریح الفاظ میں کہتی ہے کہ لوگوں جہیز کا مطالبہ نہ کرو، جہیز کا مطالبہ نہ کرو۔ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث کہتا ہے کہ اگر تم جہیز کا مطالبہ کرو گے تو تمہارے خاندانوں کے اندر عداوت پیدا ہو جائے گی، تمہارے خاندانوں کے اندر دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کہہ رہی ہے، من تزوج امرأة لعزها، کہ جو شخص مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، لعزها ومالها، اور جو شخص مال کے لیے شادی کرے گا، جہیز کے لیے شادی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی لم یزد اللہ الا ذلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلت اور اس کو رسوائی کے گہرے کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ کامیابی اور کامرانی کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتی ہے، انوار و برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے روک لیتے ہیں، اپنے رحمت کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہیز لینا تو سنت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو بھی سمجھتے چلیں، یہ جہیز لینا سنت نہیں بلکہ حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی کے پاس اتنا مال دولت نہیں تھا کہ جس سے وہ گزارا کر سکے، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کچھ مال دے دیا تھا کہ ان سے رہ گزر نہیں ہو سکے گا، تو اللہ کے نبی نے کچھ مال ان کو اپنی طرف سے دے دیا تھا، جہیز کے طور پر نہیں دیا تھا۔ اور یہی بات ہم بھی کہتے ہیں
کہ جو مال لڑکی کے والدین اپنے طرف سے دے دے وہ لے لو، لیکن مطالبہ نہ کرو۔ مطالبہ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ معاشرے کے خلاف ہے، سماج کے خلاف ہے۔ سماج والے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ صحابی، جب تم نکاح کرو تو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی مال و دولت کی بنا پر شادی کرتا ہے، کوئی حسن و جمال کی بنا پر شادی کرتا ہے، کوئی جاہ و جلال کی بنا پر شادی کرتا ہے، لیکن اے میرے صحابی، جب تم شادی کرو، اے میری امت، جب تم شادی کرو تو حسن و جمال کو نہ دیکھنا، کیونکہ حسن و جمال تو 2 دن کی چیز ہے۔ اگر 2 دن یہ بیمار پڑ گئی تو اس کا حسن تو یوں ہی چلا جائے گا۔ مال و دولت کی بنا پر شادی نہ کرنا، کیونکہ مال و دولت تو 2 سیکنڈ کی چیز ہے۔ اگر گھر میں چوری ہو جائے تو سارا مال یوں ہی چور لے کے چلا جائے گا۔ میرے دوستو، شادی کی بنا، مال کی بنا پر بھی شادی نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث